بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنو اس بات سے کہ ایمان لائیں جب آ پہنچی ان کے پاس الہدا ہدایت۔ ٹھیک ہے، اس کو بند کرو۔ ان یؤمنو اذ جاءہم، یہ کہ ایمان لائیں جب آ پہنچی ان کے پاس الہدا ہدایت، الا ان قالو مگر یہ کہ کہا ابعث اللہ بشر الرسول، کیا بھیجا اللہ نے بشر رسول، قل لو کان فی الارض فرما دیجئے اگر ہوتے زمین میں ملائکۃ فرشتے یمشون مطمئنین چلتے یعنی بستے، مطمئنین اطمینان کرنے والے، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، البتہ نازل کرتے ہم اوپر ان کے آسمان سے فرشتہ رسول۔ تو ان آیات میں ایک تو کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول، بشریت النبی کا مضمون ہے، اور یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو اپنی جگہ پہ آئے گا۔ وما منع الناس سے فلسفہ بشریت رسول، کہ رسول بشر کیوں ہوتی ہیں، تو بشریت رسول کے فلسفہ کا بیان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ استفادہ اور افادہ کا آسان ہونا۔ تو اس لیے انبیاء کو بشر کو نبی بھیجا جاتا ہے۔ اگر زمین میں ملائکہ ہوتے تو نبی بھی نوری ہوتا، ملک الرسول، کیوں کہ جنس سے استفادہ ممکن ہے، غیر جنس سے استفادہ ممکن نہیں۔ یہی اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، پہلے بتا چکا ہوں، من انفسہم، اللہ نے جو احسان لگایا اور احسان جتلایا وہ من انفسہم کی بنیاد پہ، کہ رسول بشر بھیجا، یہ اللہ کا احسان ہے تاکہ رسول سے استفادہ ہو سکے۔ اگر رسول نوری ہو اور امتی بشر ہوں تو امتیوں کا رگڑا نکل جائے گا، وہ رسول ان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ تو پیغمبر پوری زندگی کا نمونہ تب بن سکتا ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہو۔ اسی کو فرمایا وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے ان یؤمنو کہ ایمان لائیں، اذ جاءہم جب آ پہنچا ان کے پاس الہدا نری ہدایت آ پہنچی، رسول اور یا کتاب کی شکل میں، الا ان قالو مگر، ان قالو ان مصدریہ ہے، مگر اس بات نے کہ کہا انہوں نے ابعث اللہ بشر الرسول، کیا بھیجا اللہ نے بشر کو رسول۔ تو ہمیشہ مشرکین اسی مغالطہ میں رہ گئے کہ بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، بشر رسول نہیں ہوتا۔ تو پہلے زمانے کے مشرک انہوں نے جب دیکھا پیغمبر کریم انہی کے اندر اللہ کے نبی پیدا ہوئے، انہی کے اندر بڑے ہوئے، انہی کے معاشرے میں رہے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا
کہ بشر ہے رسول نہیں. اور ہمارے زمانے کے کلمہ گو مشرک عقیدہ ان کا بھی وہی ہے. یہ کہتے ہیں رسول ہے بشر نہیں، وہ کہتے بشر ہے رسول. رسالت اور بشریت کے درمیان منافات ہے. اور نبیوں کی دعوت کیا رہی؟ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر. اور سورہ ابراہیم میں قال بشر مثلکم، اللہ کے رسول یہی کہتے رہے ہم بشر بھی ہیں رسول بھی ہیں، لیکن وہ علی من یشاء من عبادہ. یہ فلسفہ کیوں رہا؟ اس لیے کہ مشرک اپنے آپ کو دیکھتے کہ میں بھی بشر، حالانکہ کرتوت خنزیر سے ہی بدتر. تو مشرک اپنا آئینہ دیکھتا ہے، میں بھی بشر تے نبی بھی بشر. یہ کیسے؟ تو وہ اپنی گندگی نظر آتی ہے تو وہ نبی کی بشریت کا انکار کرتا ہے، حالانکہ بشریت کی شان ہی پیغمبر کی وجہ سے، بشریت کی شان ہی پیغمبر کی وجہ سے. اور علمی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو جنس کے انواع میں تفاوت ہے، انواع کے افراد میں تفاوت ہے، اور افراد کے اوصاف میں تفاوت ہے. دنیا کی کوئی منطق اٹھا کے دیکھ لو، آپ کہاں سے منطق شروع کرتے ہیں؟ تحصیل المنطق یا عیسیٰ گوجی؟ تحصیل المنطق سے لے لو، عیسیٰ گوجی سے لے لو. چھوٹی سی چھوٹی منطق کو اٹھاؤ، اس میں آپ نے پڑھا جنس نو، یہ تو سب نے پڑھا. اب جنس کیا ہے؟ مثلا حیوان ہے، حیوان ایک جنس ہے، اور اس کے انواع کیا ہیں؟ انسان اور خنزیر اور باندر اور کتا اور لومڑ. تمہاری منطق پیش کر رہا ہوں نا، یہی ہے یا کوئی غلطی ہے؟ ہاں تم بڑے منطقی ہو، بولتے ہو. ہاں تو جنس کیا ہے بھائی؟ حیوان. حیوان میں انسان، لومڑ، کتا، خنزیر، گیدڑ، نواز شریف اور عمران خان، مریم نواز، بلاول، مولانا فضل الرحمان، سب اس جنس میں شریک ہے. جنس ہونے میں کوئی فرق، جیسے خنزیر حیوان ہے اسی طرح یہ حضرات بھی کیا ہیں؟ حیوان. تو جنس میں شریک ہے لیکن سارے برابر ہیں. کمال ہے. پھر انواع میں آ جاؤ. ایک ہی نو کے افراد، چاہے وہ نو منطقیوں والا لے لو یا اہل اصول والا لے لو. تو منطقیوں والا لے لو تو نو کیا ہے؟ انسان ہے. جو کوئی اور بنا لو خیر ہے، چلو کوئی پہلے اور بنا لو. ہاں ناہق بنا لو. اب سارے ناہق برابر ہیں؟ یہ کوئی فرق ہے؟ جو سارے برابر ہیں، سارے ساحل برابر ہیں؟ فرق ہے. تو سارے انسان برابر ہیں؟ جمہوریت میں برابر ہے، انسانیت میں برابر نہیں. جمہوری مذہب میں برابر ہے سارے انسان. تو پھر بھی تفاوت ہے، پھر ہر لحاظ سے تفاوت ہے. اسی طرح کوئی چیز بھی لیں، پتھر ہے، ایک پتھر ہے، ایک پتھر وہ ہے جو ایک تولا قیمتی ہے، تولے سے نیچے بھی قیمتی ہے. اور ایک پتھر وہ ہے جو سڑکوں پہ پھر رہا ہے اور آپ کے پاؤں مبارک کے نیچے آ رہا ہے تو وہ بھی پتھر. بھائی معدنیات ہے نا، وہ بھی پتھر ہے. ایک پتھر وہ ہے کہ تم روزانہ کھاؤ نہیں تو لڑو گے، روزانہ وہ پتھر کھاتے ہو. کون سا؟ نمک. نمک والا پتھر تم روزانہ کھاتے ہو، اور اگر تمہیں ایک دن بھی نہ ملے تو کام گڑبڑ ہے. اور ایک وہ پتھر ہے جو بوڑھانوں کے گدوں کے نیچے پڑا ہے. پتھر تو ہے لیکن پتھروں میں کیا ہے؟
فرق ہے، ایک مختلف، اسی طرح معدنیات میں فرق ہے۔ مشرک کا دماغ ادھر سے خراب ہوا، اس نے نہ جنس کا فرق کیا، نہ نوع کا، نہ افراد کا، نہ اوصاف کا، تو اس نے پیغمبروں کو قیاس کیا اپنے اوپر۔ حالانکہ اس میں تو کوئی شک نہیں، مشرک تو اولئک کالانعام بل ہم، اس لیے مشرک کی بشریت کی نفی تو قرآن نے کی ہے، لیکن جو انبیاء ہیں وہ ان کی بشریت منصوص ہے، اور اس لیے کہ بشریت کی شان ہی انبیاء کرام میں، اور بشریت کو مقام ہی انبیاء کی وجہ سے ملا ہے، تو مشرک کا قیاس غلط ہو گئی ہے۔ خیر چلو آگے چلو۔ قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا قل لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء، البتہ نازل کرتے اوپر ان کے آسمان سے ملک الرسولا، فرشتہ رسول۔ قل کفا باللہ شہیدا، فرما دیجئے کافی ہے اللہ گواہ، شہیدن نیچے لکھا ہے حق ثابت کرنے والا، شہیدن کا معنی حق ثابت کرنے والا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، انہو کانا، یہ علت ہے، بے شک وہی اللہ، بے عبادی خبیرم بصیرا،